السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ خوبصورت محفل آپ جو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیک سٹی کی محفل ہے، اور محمد نگر نام کا ہمارا ایک علاقہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ برکت والی محفل ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ جن لوگوں کو میں میلاد کے لیے ڈیٹ دیتی ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال اپنے گھروں میں ہر مہینے درود پاک کی محفل کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک روز پڑھ لیں۔ تو میلاد تو سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے، لیکن میلاد کی برکت سے سارا سال الحمدللہ رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ اتنا روشن ہے تو روح کا عالم کیا ہوگا، روح کا عالم کیا ہوگا، چمک نظر کی کون سہے گا، چمک نظر کی کون سہے گا، اس لیے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، چمک نظر کی کون سہے گا، اس لیے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، میمو والا نام ہے جن کا من اندر وہ بستے ہیں، سورج جن کی پیشانی میں، چاند ستارے آنکھوں میں، چاند ستارے آنکھوں میں، سانس مبارک مہکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ جو لام اور قد ہے یہ قرآن میں عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو کہہ کے جائیں، باہر نکلتے ہوئے کہیں کہ بیٹا دروازہ بند کر لینا، پھر پلٹ کے آئیں اور پھر کہیں کہ بیٹے دروازہ ضرور بند کر لینا، اس طرح قرآن میں لام اور قد آتا ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ لقد کا مطلب ہے لازم، ضروری۔ جاءکم آئے ہیں تمہارے پاس، رسول ایک اعلیٰ رتبے والے رسول، من انفسکم، نفس کہتے ہیں جان کو، اور اس لفظ کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، ایک اس کو زبر سے پڑھتے ہیں انفاسکم، انفاسکم ہے نفیس سے، اگر زبر سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جس کی نفاست کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر یہ معنی کریں تو مکھی کبھی ساری زندگی حضور کے بدن مبارک پر نہیں بیٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت اور آپ کی طہارت اور آپ کی نزاکت اور آپ کی نظافت کا عالم یہ تھا کہ گلاب اور حضور کا چہرہ سامنے ہوتا نا تو تتلی نے کبھی گلاب پہ نہیں بیٹھنا تھا، وہ رخ مصطفیٰ پر ہی بیٹھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آئے ہیں تمہارے، اور اگر آپ اس کو پیش والی سے انفسکم سے کریں یہ نفس سے بنتا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص
یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عظیم الشان نعت ہے۔ عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے ان پر، یا مشقت لگتی ہے ان کو اس بات پر، یا اس بات کا ان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ حریص علیکم، یہ جو حرص ہے یہ پازیٹیو نہیں ہے۔ حرص کو آپ نے جب بھی کہیں پڑھا یہ نیگیٹو معنوں میں آتا ہے، لیکن رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اس لفظ کے سوا کسی اور لفظ سے حضور کی امت سے محبت بیان نہیں کی جاتی۔ حریص وہ ہوتا ہے جو کبھی قناعت نہیں کرتا، یہ قناعت کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ حریص وہ ہوتا ہے جس کو جتنا دیا جائے وہ اس سے زیادہ کی طلب کرے۔ اور امت کے بارے میں رسول اللہ کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے امت کو آسانیوں پر آسانیاں دیتے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے یا اللہ تھوڑا اور بڑھا دے، یا اللہ تھوڑا اور بڑھا دے، یا اللہ اور زد منہ، اللہ اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گراں گزرتا ہے، اور مومنین کے ساتھ ان کی کمال درجے کی شفقت، مہربانی اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جس قدر بھی میں ان کو تمہارے لیے دیتا ہوں وہ کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوتے، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری امت کو اس سے زیادہ عطا فرمایا جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تو امت کے غم میں یہ حال ہے کہ نہ آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور نہ ہی آپ پوری رات سوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نعمت آپ کو دی جاتی ہے تو آپ اپنی امت کے معاملے میں اس پر حریص ہوتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر امتیوں میں سے جو بھی کوئی آپ کی اس محبت کی قدر نہ کرے اور وہ آپ کی اس شفقت کی قدر نہ کرے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے کہ مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ جو میں تم پہ مہربانیاں کرتا ہوں اس کے جواب میں تم سے مہربانی مانگتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الہ توکل، تو پس آپ کا توکل یا آپ کا بھروسہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اس پر ہی بھروسہ کر لیا ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ الہ توکل تو وہو رب العرش العظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا بھروسہ تو بس اپنے رب پر ہے، اس رب پر جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے جس کا قول بلند و بالا ہے۔ آپ جزاک اللہ کہیے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا اتنا جزاک اللہ نہیں ہے، اور جزاک اللہ آپ کا اپنا ثواب ہوتا ہے، آپ کے کاغذ میں جاتا ہے۔ اونچا بولیں اس کو، جزاک اللہ۔ آپ کو نہیں کہا، ان کو بولا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جب شروع تھا، آپ کہیں پیچھے بیٹھے ہیں، آپ نے ادھر چپ نہیں ہونا، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ظاہر ہے آپ کو بار بار اٹھنا ہے اور بار بار مسئلے کرنے ہیں۔ شمائلہ وہ ادھر بیٹھنے کے لیے آ رہے۔ کون؟ شمائلہ یہ کون ہے؟ اپنی نہیں ادھر ہمارے ساتھ کوئی نہ بیٹھے، ایک تو یہ ویڈیو بن رہی ہے اور دوسرا یہ کہ
یہ بات چیت کرنی ہے تو یہ بار بار کی ڈسٹربنس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب آغاز کرتا ہے نا تو سب سے پہلی آیت کیا اتاری اس نے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اچھا پھر آگے اور کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم. کیوں پالتا ہے؟ بھئی ماں باپ تو بچوں کو اس لیے پالتے ہیں نا کہ ہمارا سہارا بنیں گے، اور جانور کو اس لیے پالتے ہیں کہ ان سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کیوں پالتا ہے سب کو؟ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی سے کوئی کام لینا ہے، اس کے کام تو چلتے رہتے ہیں. کیوں پالتا ہے؟ الرحمن الرحیم. اس لیے پالتا ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں پالتا، اپنی مہربانی کی وجہ سے پالتا ہے. حضرت سیدنا سلمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھ آتی تھیں. تو ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی ایک بڑا سا گندم کا دانہ منہ میں مشکل سے کھینچتی ہوئی دریا کی طرف آ رہی ہے. یہ ایک عجیب بات تھی، چونٹی کو گندم کے دانے کے ساتھ دریا میں تیرنا ممکن نہیں تھا. حضرت سلمان بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ چونٹی کیا کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی چونٹی دریا کے کنارے پہنچی، ایک بڑا سا مینڈک دریا کے کنارے پہ نمودار ہوا. اس مینڈک نے اپنی زبان باہر رکھی، چونٹی دانے سمیت اس کی زبان پہ سوار ہو گئی. مینڈک نے اپنا منہ بند کیا اور اس نے پانی کے اندر غوطہ لگا دیا. یہ اور زیادہ عجیب بات تھی. اب حضرت سلمان انتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ چونٹی واپس آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے. تو تھوڑی دیر گزری تھی، وہ مینڈک پھر پانی کی سطح پہ آیا، اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور چونٹی اس کی زبان سے باہر آ گئی. اب کی بار گندم کا دانہ اس کے پاس نہیں تھا. حضرت سلمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کہ تو کہاں گئی تھی اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس دریا کی تہ میں ایک بڑا سا کھوکھلا سیاہ رنگ کا پتھر ہے. اس پتھر کے اندر جو کیڑے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ان کیڑوں کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا ضامن بنایا ہے اور اس مینڈک کو وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے. ہر روز میں یہ گندم کا دانہ گھسیٹ کر یہاں تک لاتی ہوں. یہ مینڈک مجھے اپنی زبان پر رکھ کر منہ بند کر لیتا ہے اور میں دریا میں ڈوبنے سے بچ جاتی ہوں. یہ اس پتھر کے کنارے پہنچ کر اس کے سوراخ کے اندر منہ ڈالتا ہے اور میں گندم کا دانہ باہر کر دیتی ہوں. وہ کیڑے گندم کھا لیتے ہیں اور یہ مجھے واپس لے آتا ہے. تو سلمان سجدے میں گر گئے. الحمدللہ رب العالمین تو ہماری کتاب میں اتری ہے، مگر انہوں نے بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھا ہوگا. اللہ کی حمد کی ہوگی، اس اللہ کی حمد جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی بھولتا نہیں ہے. یہ انسان ہے جو کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، کہاں سے آیا اور کہاں لگا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ یہی کیا ہے کہ اگر میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو میں تمہیں بھوک سے مرنے نہیں دوں گا. میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہاری پرورش کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. یاد رکھیے گا، بچے کے منہ میں دانتوں کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نصیب کی گندم اگ کر کٹ کر صاف ہو کر بازار میں آ چکی ہوتی ہے. جس دن وہ دانت سے روٹی کا پہلا نوالا توڑتا ہے، اس سے 6 مہینے پہلے اس کے نصیب کا دانہ اگایا جا چکا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مجھے ہونے میں لائی تیری رحمت ہے، نہ ہونے سے مجھے ہونے میں لائی تیری رحمت ہے. ہوئی ایک ذرے کی تجھ تک رسائی تیری رحمت ہے. نہ ہونے سے مجھے ہونے میں لائی تیری رحمت ہے. نہ ہونے سے مجھے ہونے میں لائی تیری رحمت ہے. ہوئی ایک ذرے
जर्रे की तुझ तक रसाई तेरी रहमत है। रहमत लौटाना ऐ मेरे मौला, 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 रहमत लौटाना ऐ मेरे मौला। एक नेकी जो कोई मोमिन करता है, क्यों करता है? वो उस नेकी के जरिए से अल्लाह को राजी करना चाह रहा होता है। हर नेकी, अगर आप अपनी पड़ोसन को एक चम्मच नमक भी देती हैं ना, तो उसके पीछे भी अंदर दिल में यही जज्बा कार फरमा होता है कि शायद अल्लाह इसी से मुझसे राजी हो जाए। लोग अस्पताल मरीजों की इयादत के लिए जाते हैं, कितने सारे ऐसे हैं जो जिनका कोई नहीं होता, वो फिर भी जाते हैं सिर्फ इस नियत से कि शायद अल्लाह इस अमल से हमसे राजी हो जाए। इंसान मोमिन मुसलमान दुनिया में जो भी काम करता है, उसकी नियत के पीछे यही जज्बा होता है कि किसी तरह अल्लाह को राजी करें। अल्लाह तक जाने का एक रास्ता नहीं है। जैसे आप काबे में जाती है ना, घर में तो आपको एक खास सिमत में मुंह करके नमाज पढ़नी है। जैसे अगर किबला फर्ज करें उधर है, तो आप उधर के सिवा मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकती ना, उधर ही मुंह करेंगी तो नमाज होगी, इधर किया तो नहीं होती। जब आप काबे के सैन में जाते हो ना, तो आप इधर मुंह करो, आप इधर मुंह करो, आप इधर मुंह करो, या आप इधर से मुंह करो, जिधर से भी मुंह करोगे काबा बीच में होता है। उधर कोई सिमत की पाबंदी नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं जिधर से काबे की तरफ खड़े हो जाओ, नमाज हो जाती है। जिस तरह अल्लाह के घर का हाल है ना, बिल्कुल ऐसे ही मामला अल्लाह की जात के साथ का है। आप किसी भी रास्ते से चलो, अगर चलते रहो तो अल्लाह मिल जाता है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के सारे रास्तों में सबसे ज्यादा साफ, छोटा, आसान और सीधा रास्ता क्या है? दरूद शरीफ पढ़ना। जब ये आयत मुबारका उतरी ना कुरान करीम में, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह की तरफ हिदायत दे दे। तब सहाबा तो अहले जुबान थे ना, उन्हें तो हर बात की समझ आती थी। उन्होंने पूछा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के बेटे थे, और इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खिताब मिला था ना, लक़ब मिला था बड़े मजे का, इनको कहते थे खरीतातुल इल्म। खरीता कहते हैं छोटी गुत्थी को, वो जो गोल हो जाती है ना, जिसमें गुठलियां भर के उसका धागा बीच में से खींच ले तो वो गोल मटोल हो जाती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो थे ना, वो भारी जिस्म के थे, जरा कद भी थोड़ा सा कम था, तो वो मजे के गोल मटोल से थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनको नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ खड़ा किया और नमाज शुरू की, तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पीछे हो गए। फिर नबी पाक ने ऐसे उनका बाजू खींचा और उनको साथ खड़ा किया। जब हुजूर ने फिर पढ़ना शुरू किया, वो फिर पीछे हो गए। 2 दफा हुजूर ने बाजू से पकड़ के आगे किया, वो पीछे हो जाते थे, फिर छोड़ दिया। हुजूर ने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला, मैं तुझे बार बार आगे करता था, तू बार बार पीछे क्यों होता था? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं। अदब की वजह से पीछे होता था। ये देखो, अदब बंदे को कितनी पौड़ियां एक साथ चढ़ा देता है। बाअदब हमेशा बानसीब होता है, और बेअदब कहीं ना कहीं अपनी बेअदबी से बदनसीबी को पहुंच जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त वही उनके लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की नेमत नसीब फरमा दे, दीन का इल्म समझ अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा फ़क़्हु फ़िद्दीन, या अल्लाह इसको दीन की समझ दे दे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पहले मुफस्सिर कुरान थे, और ये बात आपको इसलिए बतानी है कि आपको एहदिना सिरातल मुस्तकीमा का तर्जुमा बताना है। तो सहाबा कराम के बीच में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास थे। सहाबा में से किसी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा
کہ भला ये तो बताएं कि यहाँ सिरात मुस्तकीम क्या है, क्या मुराद है इससे। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया हुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये जो तुम्हें अल्लाह ने कहा है कि मेरे से सीधा रास्ता मांगो, तो असल में अल्लाह ने कहा है कि मुझसे हबीब का रास्ता मांगो, मुझसे मोहम्मद की तरफ राह मांगो। जब तुम हुजूर तक पहुंचोगे तो मुझ तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि हुजूर तक पहुंचे बिना कोई भी मुझ तक पहुंच सकता नहीं है। तो अगर किसी ने अल्लाह को ढूंढना हो तो उसको अल्लाह कहाँ मिलेगा? तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह। सारी बातें रद्द हो जाती हैं। नाथ मुझे दे दें। ये दरूद पाक वाहिद इबादत है जो कभी भी किसी की भी रद्द नहीं होती, और इसके वसीले से बंदे को रब मिल जाता है कि तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह। किसी मौसम में मुरझाया नहीं है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है या रसूल अल्लाह। थपेड़े तुंद भी आए थे लेकिन या रसूल अल्लाह, यकीन तुम पर कहीं से भी हिला है या रसूल अल्लाह। रफू करती हैं जब मिजगा तुम्हारी या रसूल अल्लाह, है कोई चाक जो के ना सिला है या रसूल अल्लाह। जिन्हें तुम मिल गए उनको जहां में या रसूल अल्लाह, किसी से कोई शिकवा ना गिला है या रसूल अल्लाह। तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह। किसी मौसम में मुरझाया नहीं है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है या रसूल अल्लाह। किसी मौसम में मुरझाया नहीं है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है या रसूल अल्लाह, दरूद पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह। थपेड़े तुंद भी आए थे लेकिन या रसूल अल्लाह, यकीन तुम पर कहीं से भी हिला है या रसूल अल्लाह। थपेड़े तुंद भी आए थे लेकिन या रसूल अल्लाह, यकीन तुम पर कहीं से भी हिला है या रसूल अल्लाह, यकीन तुम पर कहीं से भी हिला है या रसूल अल्लाह, तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है या रसूल अल्लाह। रफू करती
खैर दाम नहीं लगना है, वो खैर मेरे गम कारा दी, जिस जोर के सेरा नहीं चलना, उठे चलनी मेरी सरकारा दी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद। तो मैं चूंकि उर्दू स्पीकिंग हूँ और पीछे से सारा खानदान हमारा पूरी, यानी हम पूरे सब उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी का कहीं गुजर ही नहीं है हमारी फैमिली में। वो आप जनाब लीजिए, कीजिए, दीजिए, आइए जाइए वाली हमारी लैंग्वेज है। उसमें कहीं कहीं पंजाबी का एक लफ्ज़ भी नहीं था। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे सुनने वाले ज़्यादा पंजाबी थे, तो उन्होंने कहा आप पंजाबी में लिखें, हमें जितना मज़ा अपनी ज़बान में सुन के आएगा उतना इसमें नहीं आता। तब मैं परेशान थी इस बात पर कि नात लिखना बजाते खुद बहुत मुश्किल काम है, फिर जो ज़बान ही ना हो तो उसमें बंदा कैसे लिखे। मुझे तो आती, बोलनी भी नहीं आती, तो मैं लिखूंगी कैसे। और कोई मजमून लिखना होता, कोई नज़म लिखनी होती तो लिखी भी जाती, फिर नात कैसे लिखी जाए। जो ज़बान आती ना हो उसमें बंदा कैसे नात लिखे। लेकिन अल्लाह करीम ने जब पहली नात मुझे अता फरमाई ना, तो जो पहली नात का जो पहला शेर था वो था, पंजाबी मेरी जो पहली नात थी उसका पहला शेर था, मिठियां गल्ला ओ होंठ मिठे, नाले मिठा लहजा आका दा, जिन्ना सुनिया ओही जानदे ने कि शय असल च खंड होंदी। अब ये कितनी लंबी सारी बात है और मैं सोच नहीं सकती थी कि ये मैं लिखूंगी, लेकिन मेरे रब ने मुझे लिखना, इसको ये तौफीक दी, अल्लाह ने मुझ पे उतारा और मैंने इसको लिख लिया। और दूसरा शेर इसका आया कि बरसां दे तड़पते कुर लांदे, जब शहर नबी दे जांदे ने, ओ जाणदे ने दस सकदे नहीं कि शहर नबी दी ठंड होंदी। अब बस इतने पे मेरी पंजाबी खत्म हो गई। अब इससे आगे तो मुझे कोई लफ्ज आता नहीं था। और शायरी में एक चीज होती है काफिया, जैसे खंड और ठंड, ये हम काफिया अल्फाज हैं। अब इससे आगे मुझे ऐसे ही शेर चाहिए थे जिनमें इनके काफिये वाले अल्फाज आते, तो मेरे पास कहाँ से आते। मेरी कौन सी जबान थी जो मेरे पास इसकी कोई डिक्शनरी होती। थोड़ी देर तो मैं बैठी रही, मैंने कहा जिस अल्लाह ने 2 शेर लिखवाए आगे भी लिखवाएगा, लेकिन कुछ समझ मुझे नहीं आया। मैं उठ गई, अपना काम शाम करने लगी, घर का कोई फर्श धो रही थी, तो मेरे पास लफ्ज आया वंड होंदी। अब वंड का लफ्ज मुझे तो सच्ची बात है इसका मतलब भी नहीं पता था, मेरे अगले पिछलों में कहीं ये लफ्ज नहीं गुजरा होगा। मैं फिर झाड़ू छोड़ी, मैंने फर्श धोना छोड़ा, कापी पेंसिल लेके बैठी, तो इसका शेर बना के विच हशर ओ सजदा करसन ते, रब आखसी सोहणिया मुख ना लुका, असी वेखदे नहीं आ खलकत नू, तेरे सदके इनाते वंड होंदी। आप देखो कैसा बामाना बना ये, और ये बनाने से नहीं बना, अल्लाह वाहिद जानता है। मैं बावजू बैठी हूँ, अभी भी मुझे इस नात को लिखे हुए भी कम बेश 15-16 साल हो चुके होंगे, लेकिन मुझे तब भी इस लफ्ज का मतलब मुझे नहीं पता था कि वंड भी पंजाबी में कोई लफ्ज होता है। लेकिन मेरे अल्लाह करीम ने मुझसे ये काम लेना था। खुदा जब चाहता है कि किसी से काम कुछ ले ले तो खुद ही रास्ता करता, सफर कदम खुद ही चलाता है। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने मेहरबानी की और उसने बनाई तो ये नात पूरी बनी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि जे भार ना चावे वो सोना, एक कदम विचाना मुश्किल है, गर टेक उना दी ना मिलदी, ते तैनू लगदा पता की पंड होंदी, ते मरा आशिक वेख किसे पुछया की गुजरी हाल सुना ते सही, हस बोला नबी जे राजी सन, फिर मैनू कादी छंड होंदी। मिठियां गल्ला ओ होंठ मिठे, नाले मिठा लहजा आका दा, जिन्ना सुनिया ओ ही जानदे ने कि शय असल च खंड होंदी। या गल्ला ओ होंठ मिठे, या गल्ला ओ
जिन्ना सुनिया ओही जान दिले जिन्ना सुनिया ओही जान दिले की शय असल ते खंड होंदी की शय असल ते खंड होंदी बरसात तड़प दे फुला दे बरसात तड़प दे फुला दे जद शहर नबी दे जांदे रे जद शहर नबी दे जान देने ओ जान देने दस सकते नहीं ओ जान देने पंजाबी नाच करने दस पड़ा। सकते नहीं कहीं शहर नबी की ठंडे होंगी चेक करो जल्दी बताएं क्या होगा अभी शहर बयान। नबी की ठंडे होंगी जिन्ना सुनिया ओही जान दिले जिन्ना सुनिया ओही जान दिले की शय असल ते खंड होंदी साडे रोमन ते तुसा हैरत क्यों साडे रोमन ते तुसा हैरत क्यों ओ लकड़ी को के रोया सी ओ लकड़ी को के रोया सी ए रमजान आशिक जान दिले ए रमजान आशिक जान दिले की रब में हबीब होंदे की रब में हबीब होंदे फूलों में की बंदा खुदा खुद भी नहीं मिलदा खुदा फूलों में की बंदा खुदा खुद भी नहीं मिलदा वसीला जे रसूल अल्लाह ना तेरे नाम दा होवे वसीला जे रसूल अल्लाह ना तेरे नाम दा होवे मोहब्बता तेरिया लेके जे आशिक राह चे निकलन मोहब्बता तेरिया लेके जे आशिक राह चे निकलन ते आका तेरी सोते इना दो गाम दा होवे ते आका तेरी सोतवा इना दो गाम दा होवे वसीला जे रसूल अल्लाह ना तेरे नाम दा होवे सल्ले अला नबीए ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। आप कुरान करीम में सूरतुल कारिया पढ़ते होंगे और सूरत तकासुर पढ़ते होंगे।
اور ان دونوں صورتوں میں قیامت والے دن زمین کا نقشہ بنایا گیا ہوا ہے، بتایا گیا ہوا ہے۔ القاریہ مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور تو کیا جانے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت۔ کوئی چیز کب کھڑکتی ہے؟ آپ ڈبے میں، خالی ڈبے میں کوئی بڑی سی چیز ڈال دیں نا، یعنی کوئی بوتل ڈال دیں ایک بڑے سے ڈبے میں، اور پھر اس کو زور زور سے ہلائیں تو اس کے اندر سے کیسی آواز آتی ہے؟ اس آواز کو کہتے ہیں کھڑکھڑانا۔ تو یہ جو قاریہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین اس دن ایسے جھنجھوڑی جائے گی جیسے آپ کوئی چھوٹی سی بوتل کسی بڑے ڈبے میں ڈال کے زور زور سے ہلاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی چھوٹی سی بوتل کو بڑے ڈبے میں ڈال کے بند کر کے ہلائیں تو اس چھوٹی بوتل کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سارا آپس میں میش اپ ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن زمین کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ پہاڑ، آج کوئی اگر اپنی جگہ سے نہ ہلے تو کہتے ہیں پہاڑ ہے، تو پہاڑ اس دن کیا ہوگا؟ ریتا۔ جیسے ریت بہہ جاتی ہے نا، ایسے پہاڑ اس دن ریتا ہو جائے گا، بہہ جائے گا۔ سمندر اپنے کناروں سے باہر نکل آئے گا، اور زمین اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہوگی۔ اب ایسی صورتحال میں کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اس کا گھر یا اس کی کوٹھی یا اس کی گاڑی یا اس کی کوئی چیز بھی بچے گی، سب کچھ مکس اپ ہو جائے گا۔ جب زمین پر یہ حالات چل رہے ہوں گے، شدید ترین زلزلے ہوں گے، طوفان ہوں گے، اس وقت مدینے کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو میں 70,000 فرشتوں کے جلو میں، یعنی 70,000 فرشتے آس پاس ہوں گے، اور میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ نکلوں گا۔ اور یہ 70,000 فرشتے کون سے ہوں گے؟ یہ وہ فرشتے ہوں گے جن کی اس دن ڈیوٹی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا، روزہ پاک پہ صبح 70,000 فرشتہ ہوتا ہے اور شام کو 70,000 فرشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتہ وہ 70,000 ہوگا جس کی اس دن ڈیوٹی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب زمین ساری جھنجھوڑی جا رہی ہوگی، ٹوٹ گئی ہوگی، بہہ گئی ہوگی، اس وقت بھی میرے آقا کا گنبد خضرا اور مدینہ پاک میں آقا کریم کی قبر مبارک والی جگہ سلامت ہوگی۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ کیسے سلامت ہوگی؟ کہ قیامت کا وعدہ ہے زمین پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے جنت میں۔ زمین پر جنت کہاں ہے؟ ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے یعنی اماں عائشہ کا جو حجرہ ہے، وہاں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر تک لمبائی میں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے تک چوڑائی میں جتنی جگہ ہے، وہ سارے کی ساری جگہ زمین نہیں ہے، وہ پوری جگہ جنت سے اتاری گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، وہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی جنت میں ہے۔ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ پاک میں سب سے زیادہ جھگڑا، لڑائی، دھکا، شور اسی ریاض الجنہ کے جانے پر ہوتا ہے۔ اور ہر بندہ جو جاتا ہے اس کی حسرت ہوتی ہے کہ میں صرف 2 نفل پڑھوں لیکن ریاض الجنہ کا سجدہ مجھے نصیب ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے ریاض الجنہ کی دعا کیا ہے؟ ریاض الجنہ کی دعا ہے کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے جیتے جی جنت میں داخل کر دیا ہے تو مرنے کے بعد مجھے جنت سے باہر نہ کرنا۔ تو یہ جو پوری دنیا ساری کی ساری تباہ اور برباد ہو جائے گی اور محبوب کا ریاض الجنہ سلامت رہے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ کی اپنے محبوب سے محبت۔ دیکھو، جب آپ کا چھوٹا بچہ سو جاتا ہے، آپ اس کو کاٹ پہ ڈالتے ہو، بیڈ پہ ڈالتے ہو،
تو دوسرے بچوں کو کیا کہتے ہو؟ خبردار بستر نہیں ہلانا، یہ سویا ہوا ہے، اٹھ جائے گا، ایسے ہی کہتے ہو نا؟ کمرے کا دروازہ آرام سے بند کرتے ہو، شور نہیں کرنا، اس کی نیند خراب ہوگی۔ جب قیامت والے دن آتش فشاں پھٹ رہے ہوں گے، پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، سمندر ابل رہے ہوں گے، مدینے میں ریاض الجنہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، وہ اپنی جگہ سلامت ہوگا۔ اور اس دن جب قیامت کے میدان میں ساری مخلوق جمع ہو جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور فرشتوں کے جلو میں میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اور یہ وجہ ہے اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، جو سب پہ گزرے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں گزرے گی۔ ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ حضور ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ جس کا منہ اٹھتا ہے، دانت بھی نہیں صاف کیے ہوتے، آنکھوں کا کیچڑ بھی نہیں نکالا ہوتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے بشر ہیں۔ اگر تمہارے جیسے بشر ہوتے تو جیسے تم قبروں سے چور مور ہو کے اٹھائے جاؤ گے، پھر وہاں بھی یہی ہوتا نا۔ لیکن اللہ نے آپ کو محبوب کی زبان سے پہلے بتا دیا کہ میرا محبوب دیکھنے میں تو زمین پر ہے، لیکن اس کا گھر اور اس کی قبر دنیا میں ہی جنت میں تھے۔ تو اللہ کریم ہمیں اور آپ کو جیتی آنکھوں کے ساتھ اس جنت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ ریاض الجنہ میں سجدے کرنے کی توفیق ضرور نصیب فرمائے۔ کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، او سب نالوں مٹنا مدینے نو دوام ہے، سب نالوں مٹنا مدینے نو دوام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، دل ہو یا گاؤں سارے دھل جاندے نے، کوئی بھی بیماری ہو شفا اتھے عام ہے، دل ہو یا گاؤں سارے دھل جاندے نے، کوئی بھی بیماری ہو شفا اتھے عام ہے، دل ہو یا گاؤں سارے دھل جاندے نے، دل ہو یا گاؤں سارے دھل جاندے نے، کوئی بھی بیماری ہوے شفا اتھے عام ہے، سب نالوں مٹنا مدینے نو دوام ہے، سب نالوں مٹنا مدینے نو دوام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، کیونکہ حبیب دے آرام دا مقام ہے، ہر شے جس دن ہوے لگے ہون گے، گنبدوں میں ہلنا ہی رب دا نظام ہے، ہر شے جس دن ہوے لگے ہون گے، گنبدوں میں ہلنا ہی رب دا نظام ہے، ہر شے جس دن ہوتے لگے ہون گے، ہر شے جس دن ہوتے لگے ہون گے، گنبدوں میں ہلنا ہی رب دا نظام ہے، سب نالوں مٹنا مدینے نو دوام ہے، سب نالوں مٹنا مدینے نو دوام ہے،
کہ حبیب دے آرام دا مقام جا کے لوگوں کو گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، بہت سی مشکلیں ہو جاتی ہیں نا، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں کوئی پریشانی ہو تو آپ نے زبان سے اف نہیں کرنی، کیونکہ یہ مدینہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو کوئی مدینے کی مشقت پہ صبر کرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو ہم نبی پاک کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اگر کوئی میلاد کی مشقت پہ صبر کرے اور منہ سے حرف نہ نکالے تو عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رحمت اس پر بھی فرمائیں۔ گھر والوں کو اصل میں بہت بڑا مینجمنٹ دیکھنا ہوتا ہے نا، کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے کہ نبی کے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ایکسپیکٹڈ یہ ہوتا ہے کہ رات ہو گئی ہے تو ٹھنڈ ہو جائے گی، لیکن یہ 2-3 دنوں سے گرمی کی شدت ہے جس کی وجہ سے رات ٹھنڈی ہو نہیں رہی ہے، تو جتنی بھی دیر آپ ادھر بیٹھے رہے ہو، پنکھے چلتے رہے ہو، اور یہ بھی اللہ آپ کو مبارک کرے اگر کوئی شادی ہوتی نا تو آپ نے اتنی دیر گرمی میں نہیں بیٹھنا تھا، ضرور آپ اٹھ کے کہیں آگے پیچھے ہوتے۔ یہ تو آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے اور ادھر سے اٹھے نہیں ہو۔ اللہ کریم اس محبت کو زیادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کو اللہ پاک ہم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ جو منقبت ہے یہ آپ سننے لگے ہیں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی، اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا جب چھوٹی سی لڑکی تھی نا، جیسے اب یہ چھوٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میرے آگے پیچھے، جب اتنی عمر کی تھی نا حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اوپر جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی کہ غار حرا سے نیچے میدان میں اپنا خیمہ لگا لیتی تھی، اور اس میں جو اور پانی اور ستو اور ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وہ یہ چاہتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ سے نیچے اترے تو انہیں ٹھنڈے پانی یا کھانے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے، خیمہ ادھر ہی لگا ہو، اوپر سے نیچے اتریں تو یہیں سے اپنا سامان لے کے اوپر واپس چلے جائیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ سے اترتے دیکھتی تو سیدۃ خدیجہ الکبریٰ تو خیمے کے اندر ہوتی تھی، سیدہ فاطمہ چھوٹی بچی ہوتی تھی، وہ جب اوپر سے دیکھتی دور سے کہ ان کے ابا اتر رہے ہیں تو وہ نیچے شور ڈال دیتی، کبھی بھاگتی خیمے میں جاتی، کبھی باہر آتی، اور خوشی سے اپنی ماں سے کہتی کہ ابا جان آ رہے ہیں، ابا جان آ رہے ہیں۔ اور جب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب گھر آنے کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے قریب پہنچ کر آواز لگاتے، فاطمہ کہاں ہو؟ اور دروازے سے اندر پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کہیں بھی ہوتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگتی آتی، آ کے اپنے پیارے ابا کا ہاتھ پکڑتی اور اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گھر کے اندر پاؤں رکھواتی، پھر اپنے ابا کے لیے پانی لے کر آتی ہیں اور جو بھی خدمت ہوتی بن پڑتی۔ یہ جو باپ بیٹی کی محبت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ میٹھی محبت شاید ہی کوئی زمین پر ہوتی ہوگی۔ باپ بھی اتنا شفیق جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بیٹی بھی اتنی محبت کرنے والی کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ سوچیں گے تاج اگر حضور نے بیٹیوں کو نہ لگایا ہوتا، ویسے بھی کسی کے گھر میں اگر پہلی بیٹی ہو جائے نا تو جو سرانے کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے خیر ہے اگلی بار اللہ بیٹا دے گا۔ ابھی وہ بیچاری ہوش میں نہیں آئی ہوتی، اس کے ٹانکے نہیں کھلے ہوتے، ابھی اس کی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی تو اس کو اگلے کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، بھئی بیٹی ہوئی تو جیسے کوئی گناہ ہوا، خیر ہے غلطی ہوگی ہے اگلی بار اللہ بیٹا دے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم ساری بیٹیاں عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہم اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہی ہیں۔ میلاد نبی کا ہم ساری بیٹیوں کو ہی منانا چاہیے، کیونکہ عزت کا تاج اور محبت کی چادر ہمیں اللہ کے رسول نے ہی عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی بیٹیوں سے محبت کرتا تھا، نہ کوئی بیٹیوں کی عزت کرتا تھا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے، تو سن لو کہ میلاد ہم بیٹیوں کو منانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندہ درگو ہونے سے بچایا اور فرمایا کہ جنت ہے تو 7ویں آسمان پر، لیکن میں نے لا کے ماؤں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہوئی ہے۔
اور فرمایا کہ جو کوئی اپنی 3 بیٹیاں، ایسے حضور نے اشارہ فرمایا، یوں فرمایا جو کوئی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے پھر ان کا اچھا معاملہ کرے، یعنی اچھی جگہ ان کی شادیاں کر دے، تو فرمایا جنت میں اور وہ ساتھ ہوں گے۔ وہ صحابہ جو پہلے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ناک منہ بناتے تھے اس دن پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہیں اس کا کیا ہوگا، اور جس کی 1 ہے اس کا کیا بنے گا؟ پہلے 1 بھی ہونے پہ روتے تھے، اب اس بات پہ پریشان ہے کہ 3 نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ تو یہ شان کس نے عطا فرمائی؟ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اگر جان فدا کی جائے نا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جان فدا کرنے کا وہ آپ سے جان نہیں مانگتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ دن رات میں گن کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرو، انہیں پتا ہو کہ میری بیٹی مجھے بھولی نہیں ہے، اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ نور کری ہے آپ کے گھر کی مستی پڑی ہے فاطمہ زہرا نور کری ہے آپ کی پیشانی پر جانے آپ کی پیشانی پر جانے نبی نے کتنا پیار کیا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ آپ نبی کے جگر کا ٹکڑا آپ کی ٹھنڈک آنکھوں کی آپ نبی کے جگر کا ٹکڑا آپ کی ٹھنڈک آپ کے صدقے ہر بیٹی کا آپ کے صدقے ہر بیٹی کا رب نے رحم کیا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سب کے جوڑے فرشی ہے بس آپ تو جوڑ ہی عرشی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو مجھ سے پیار نہ ہوتا ہاتھ جھٹکتے چل دیتے، ان کو مجھ سے پیار نہ ہوتا ہاتھ جھٹکتے چل دیتے، پہلے پل سے آج کے دن تک کیوں رستا ہموار کیا، پہلے پل سے آج کے دن تک کیوں رستا ہموار کیا، پہلے پل سے آج کے دن تک رب کا ہے سلام اترا نبی کی
कौन सा कमाल है जो आप में न हो, फिर कौन सा कमाल है जो आप में न हो। इतना दरूद हो कि न जिसका शुमार हो, वो रिफ़्क़तें हैं आपके कदमों की धूल की, कदमों की धूल की, कदमों की धूल की। वो रिफ़्क़तें हैं आपके कदमों की धूल की, कदमों की धूल की। चूमे है जिसे अर्श भी जन्नत भी फिदा हो, चूमे है जिसे अर्श भी जन्नत भी फिदा हो। या रब तेरे हबीब पे अरबों सलाम हो, इतना दरूद हो कि न जिसका शुमार हो।